اپنا آڈٹ کریں اعتکاف میں. دیکھیں ساری جو میجر کمپنیز ہیں, سارے سی اوز جو ہیں بڑے بڑے اپنا آڈٹ کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا, رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اپنا احتساب لو, اس سے پہلے تمہارا احتساب لیا جائے. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل بیفور یو ہیلڈ اکاؤنٹیبل. میں سمجھتا ہوں, میری پرسنل اوپینین ہے کہ میری جو اسپرچل گرومنگ ہوتی ہے وہ ہوتی اعتکاف میں. بالکل. اس لیے کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے, ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے آپ جب رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جی تو وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس لیے میں باقی چیزیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, مگر اعتکاف کرنے کے لیے کمپرومائز نہیں ہوتا. نیگیٹو بائس کیا ہے بیسکلی, ایک نیگیٹو چیز کے لیے آپ کو 3 پازیٹیو چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کو نیوٹرلائز کرنے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے اکثر نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز لارجلی نیگیٹو ہے. اگر آپ ریسرچ کہتی ہے اگر آپ 1 گھنٹہ نیوز دیکھیں جو لارجلی نیگیٹو ہے, آپ کو 3 گھنٹے بیٹھ کے پازیٹیو پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے. یہ زیادہ, اور یہ ایجوکیشن سسٹم کی فیلئر ہے کہ بچوں کو اپنا لرننگ ٹائپ نہیں بتاتے اور ون سائز فٹس آل اپروچ ہے. نہیں پتا ہوتا. بالکل ایسے. تو چند بچے ہوتے ہیں وہ کنیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں. کنیستھیٹک لرنرز وہ کر کے چیزیں, وہ پزل سے کھیل کے یا وہ میکینکلی وہ لرن کرنا چاہتے ہیں, پریکٹیکلی لرن کرنا چاہتے ہیں, ان کی وہ لرننگ ٹائپ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف حبل اللہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایرج خان, اور رمضان کا سفر جاری و ساری ہے, اور ہم اس میں کیا اپنا جو اسپرچول گروتھ حاصل کر پائے ہیں یا نہیں. جتنا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے رمضان کا, کیا اس میں ہم مزید کچھ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں. آج اس امپورٹنٹ پوائنٹ پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ایک بہت ہی خاص شخصیت ہیں. ان کا جو ہے اکیڈیمیا میں بہت زیادہ جو ہے کنٹریبیوشنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل انجینئرنگ میں انہوں نے PhD کی ہوئی ہے, اور برطانیہ میں ان کی زندگی کا ایک بہت حصہ گزرا ہے. ان کے بہت سے لائف ایکسپیرینسز ہیں, اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہم جانیں کہ رمضان کو جو ہے وہ اسپرچول گروتھ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آج اپنی قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا. اب رمضان آپ جانتے ہیں کہ بالکل اپنے اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو اسپرچولی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. کچھ لوگ ہیں جن کی اسپرچول گروتھ بہت زیادہ چلی جاتی ہے. تو آپ کے نزدیک کیا کوئی اسٹریٹجی ہم کوئی انیشیل ایسی حاصل کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو یہ ریمیننگ ڈیز ہیں ان کو ہم مزید پروڈکٹیو بنا لیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل. بالکل. اگر پلاننگ نہیں کی ہوئی تو آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا. آپ نے پلاننگ کی ہوتی تو شاید آپ کو آسان لگتا. بچہ جب ایگزام دینے جاتا ہے تو پیرنٹس اس کی تیاری کرواتے ہیں, پلاننگ کرواتے ہیں, ٹائم ٹیبل بنتا ہے بچے کا, ساری چیزیں بنتی ہیں تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہوں. رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہمارے لیے پینیکل ہے. دیکھیں آپ, جیسے ایک ویک میں فرائیڈے پینیکل ہوتا ہے ہمارا, جی, اسی طرح پورے سال میں رمضان پہ نکل ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم وہ اتنے مہینوں پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے رمضان کی. ٹھیک ہے, تو سو دا پوائنٹ از دیٹ آئیڈیلی اف یو ہیونٹ پلان دس ایئر, اگلے سال کا پلان بنائیں. اینڈ ایون دا لاسٹ 10 days گو ود دا پلان آف اعتکاف. اعتکاف اگر آپ کی نیت ہے اعتکاف کرنے کی, جو اسٹرانگلی سجیسٹ. الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت ہی he's blessed me a lot کہ یہ 20th year ہوگا اعتکاف کا. ماشاء اللہ. اور کنٹینیوسلی آپ کا ماشاء اللہ. میں نے صرف 3 یا 4 اعتکاف 20 years میں چھوڑے ہیں. اچھا, سبحان اللہ. تو 16 years کی ایج سے اب تک. اور میں سمجھتا ہوں, میری پرسنل اوپینین ہے کہ میری جو اسپرچل گرومنگ ہوتی ہے وہ ہوتی اعتکاف میں. بالکل. اس لیے کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کے, ساری ڈسٹریکشن چھوڑ کے آپ جب رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, جی, تو وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس لیے میں باقی چیزیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, مگر اعتکاف کرنے کے لیے کمپرومائز نہیں ہوتا. تو یہ جو اعتکاف میں جا رہے ہیں آپ ایک پلان کے ساتھ جائیں. ایسے نہیں بس بسترے پیک کیے بس پہنچ کے. گو ود اے پلان. بیکاز اگین اگر آپ نے رمضان کی پلاننگ نہیں کی اور آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ اعتکاف میں جائیں گے, یو ول ایکسپیرینس دا سیم. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا doing the same thing again expecting different results is insanity. بالکل ایسے. So you must do something different. So first thing is go with a plan. پلان بنائیں. ٹھیک ہے, آخری 10 دن کا پلان. اگر آپ نے ابھی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہوا تو آپ آخری 10 دن کے آخری عشرے کا ٹائم ٹیبل بنائیں. بالکل, یہ پلاننگ بہت ضروری ہے. اور پھر نا ہم جیسے ہماری ینگر آڈینس ہے, وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بہت سے ویسے پلانز ہوتے ہیں
یعنی اب انہوں نے کوئی اور ان کے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ان کو معاملات، تو ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ وہ خاص طور پہ اپنی اسپرچل گروتھ کے لیے کیسے پلان کریں اس کو؟ ایک چیز جو فنڈامنٹلی مجھے لگتا ہے ایک فلا، اگر میں اپنے پرسنل بات کروں، جب میں یو کے میں تھا امی ابو نے قاری صاحب لگوا دیا. قاری صاحب کا ایمفسس تھا کہ بچے کتنے قرآن آپ ختم کر سکتے ہو. امی ابو سے شاباشی ملتی تھی کتنے قرآن ختم کیے ہیں. تو ہمیشہ جو فوکس رہا ہے نا، جو میں نے بچپن سے دیکھا ہے، جب تک میں 18 سال کا نہیں تھا پھر میں تجوید سے سیکھا اور ذرا تفسیر کی گہرائی میں گیا. تو بات یہ ہے ایمفسس تھا کوانٹٹی پہ. کتنی دفعہ قرآن ختم کیا، میکینیکل وہ تھا پروسیس، کتنی دفعہ ختم کیا، کتنی دفعہ ختم کیا. مگر جو میرے لائف کا ایکسپیرینس وہ یہ کہتا ہے کہ کوالٹی میٹرز مور دین کوانٹٹی. بالکل. آپ ایک دفعہ بھی قرآن مکمل تفسیر سے پڑھ لینا، اس کے بعد جتنی مرضی آپ کوانٹٹی کریں آپ کا تعلق رہے گا، اس سے آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے. مگر اگر آپ کوانٹٹی پہ فوکس کریں گے، ساری زندگی آپ گزار دیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ فرما کیا رہے ہیں قرآن میں، ان کے ڈیوائن لاز کیا ہیں. جب انسان کو وہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ کا روحانی تعلق کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے میں ایک سے وہ شیئر کرتا ہوں. پچھلے اعتکاف میں یہیں ٹیک میں تھا، تو آخری عشرے میں بہت ہی فرسٹریشن کے ساتھ نا میں نے اپنا وہ فون کھولا، اور اس وقت اے آئی نئی وہ تھی اس سرفیس پہ. تو میں نے ڈیپ سیک کھولا اور میں نے کہا واٹس دا فاسٹسٹ اینڈ موسٹ افیکٹو وے آف انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. سبحان اللہ. تو ڈیپ سیک نے کہا کہ there are 70 basically there are 300 words in the Quran that frequently repeat. If you learn those you'll have roughly 70% understanding of the Quran. تو یہ میرا ٹارگیٹ تھا پچھلے رمضان کا، اور آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو شیئر کہ ہم نے نا اس کے اوپر ورکنگ کر کے یہ ہینڈ بک بنائی ہے 300 ورڈس کی. تو یہ 300 ورڈس جو انہوں نے دیے تھے اس کی ہینڈ بک بنائی ہے تاکہ بچے جو ہیں یہ 300 ورڈ سیکھیں. That's really inspiring. ماشاءاللہ یہ بہت اچھی آپ کی زبردست. تو میرا یہ ہے کہ میرا جو آپ کہہ لیں ایکسپیرینس کہتا ہے کہ کوالٹی پہ فوکس کریں. اگر آپ اس کو آپ کہہ لیں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اور آپ فلسافیکل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں تو بزنس میں نا ہمیں ایک ماڈل سکھاتے تھے افیکٹونیس اور ایفیشنسی کا. ٹھیک ہے، تو افیکٹونیس کو آپ کورلیٹ کر لیں کوالٹی سے، ایفیشنسی کو کورلیٹ کر لیں کوانٹٹی سے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کی لو ایفیشنسی لو افیکٹونیس ہے نا، تو وہ جو میٹرکس ہے وہ کہتا ہے ڈائی کوئکلی. آپ کا جو روحانی تعلق ہے بہت جلدی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اگر اسپرچل پرسپیکٹیو آپ لے کر آئیں، اگر آپ کی ایفیشنسی ہے نا اور افیکٹونیس نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، تو آپ کی روحانیت جو وہ میٹرکس میں آتا ہے اس کوارڈرنٹ میں وہ آتا ہے ڈائی سلولی. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوالٹی ہے، آپ نے اللہ کے کلام کو پہچانا ہے اور آپ میں اتنا وہ آپ اتنے ختم نہیں کر پائے، تو میٹرکس میں آتا ہے کہ وہ ہے ڈائی نہیں ہے، وہ ہے سروائیو، کہ آپ سروائیو کر جائیں گے. اور اگر آپ میں کوالٹی اور کوانٹٹی، افیکٹونیس اور ایفیشنسی دونوں آ جاتے ہیں تو آپ تھرائیو کریں گے. سبحان اللہ، زبردست چیز ہے یہ تو. اور آپ دیکھیں گے مطلب یہ آپ نے بڑی ایک خوبصورت چیز ہمارے ساتھ شیئر کی. اور میں اس کے اوپر بھی اگر بات کروں کہ یہ جو یعنی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ جو یہ آپ کا کام ہے، یعنی اس کو اگر پڑھتے ہیں گو تھرو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے یا میجورٹی آف دا ورڈ، جیسے 300 ورڈس کا آپ نے ذکر کیا، تو کافی حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی. اور پھر چونکہ قرآن عربک میں تو ہماری چونکہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، تو ہمارے لیے خطبہ سننا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ ہم دھیان نہیں دیتے کیونکہ عربک نہیں آتی. تو اگر یہ جو آپ کا جو یہ ورک ہے اس کو اگر گو تھرو کرتا ہے ایک ینگسٹر ہے جس کی اتنی انٹریکشن نہیں ہے قرآن کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ جلد ڈیولپ کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں خود ہی اب اس رمضان میں میرا فوکس اس کے اوپر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ایپ بھی اس کی بنا دی ہے تاکہ بچے جو انٹریکٹلی 10 دن میں سیکھ لیں. اچھا، سبحان اللہ. تو اگر آپ پوچھے تھے کہ بچے کیا کریں آخری عشرے میں، تو وہ ایپ آپ لیں اور اس کو اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ کم از کم اگلا رمضان تو آئے یا پورے سال جو ہے باقی آپ کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے کہ اللہ کی فرما کیا رہے ہیں، اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اپنے انسان سے، اپنے مخلوق سے. بالکل، یہ تو بڑا امپورٹنٹ. اور اسی طرح اگر ہم قرآن کی آپ ابھی ایگزامپل جس آپ نے کوٹ کی، تو ہم جیسے کوالٹی اور کوانٹٹی کی بات کر رہے تھے، تو اب کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا کہ جی ہم نے اتنا قرآن مکمل کرنا، اتنے قرآن ہم نے ختم کرنے. اب وہ لوگ اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکے، فرض کریں
اب ان کے اندر وہ اسپرچولی وہ لوز کرنا شروع ہو رہے ہیں، نہیں یار میں نے تو اتنا سوچا تھا. تو ایسے لوگ کیا کریں کہ اپنی وہ اسپرچوئل گروتھ حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا بٹ واٹ شوڈ دے ڈو ناؤ؟ The thing is, Hazrat Umar is, one of his beautiful saying that اگر میرے پاس 2 اونٹنی ہوتی، ایک کا نام صبر ہوتا ہے، ایک کا نام شکر ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کے اوپر سوار ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سچویشن میں آ گئے ہیں جب آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیا، آپ کا ٹارگیٹ میٹ نہیں ہو رہا، تو آپ صبر اور شکر کریں. جو آپ نے کر لیا اس کا تو شکر کریں. سورۃ ابراہیم میں کیا آتا ہے، جو میں شکر کرتے میں ان کو مزید اور دیتا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ اور اپنے ٹارگیٹ ریوائز کریں. کبھی نا ہم بہت ہی ایمبیشیس ہو جاتے ہیں گول سیٹنگ میں، کبھی ہم کہتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں. میرا اور میں بھی اس طرح تھا، اس سے میں کو میرا مائنڈ جو ہے کافی وہ کریٹیو ہے، تو کافی کنیکشنز بناتا ہے. تو میرے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں فوکس کیا کرو، ایک کام پکڑو اس کو صحیح طرح کرو. تو بات یہ ہے کہ میرے جو ایکسپیرینس کہتا ہے رمضان کے لیے خاص اعتکاف میں ٹارگیٹس کم رکھتا ہوں مگر کوشش کرتا ہوں ان کو کمپلیٹ کروں. اور ایک اور چیز جو اعتکاف میں میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نا اپنا آڈٹ کریں اعتکاف میں. دیکھیں ساری جو میجر کمپنیز ہیں، سارے سی اوز جو ہیں بڑے بڑے اپنا آڈٹ کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تھا، رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اپنا احتساب لو، اس سے پہلے تمہارا احتساب لیا جائے. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل بیفور یو ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اسی طرح سیلف اویئرنیس بھی آئے گی، آپ کو چیزوں کا پتہ، انالیسز آپ کر سکیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا. تو اس میں نا اسپرچوئل فٹیگ کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ری موٹیویٹ کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر ڈیفائن کرنا پڑے گا اسپرچویلٹی کو اور ڈیفائن کرنا پڑے گا فٹیگ کو. جی پھر ہم اس کا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے. تو اسپرچویلٹی اب یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو میں اس کو کھول تو لیتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں، مگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں اس کو ایلیبریٹ کروں گا. مگر کافی جو ہے 17 کنٹریز میں نے وزٹ کیے اس کوشچن کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ، کہ روحانیت ہے کیا، روحانیت ہے کیا. تو سب سے جو ایکوریٹ آنسر تھا وہ میں ایک ٹیچر نے دیا، ان کا نام تھا پروفیسر سلیم الحسنی. پروفیسر سلیم الحسنی وہ بندے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا 800 سال کا لٹریچر ٹرانسلیٹ کیا. اچھا، عربک پرشین میں سے انگلش میں. اچھا. اور ان کی کتاب لکھ لی 1001 انوینشنز، مسلمس ہیریٹیج اور مسلمانوں نے کیا سویلائزیشنز بنائی. تو بہرحال میں نے پروفیسر سلیم سے ایک دن بیٹھا تھا، میں نے کہا پروفیسر ٹیل می واٹس دا ڈیفینیشن آف اسپرچویلٹی اکارڈنگ ٹو یو. کہ آپ نے 800 سال مسلمانوں کا لٹریچر ٹرانسلیٹ کر لیا، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ And he said to me, spirituality is a fuel derived to drive good actions. ٹھیک ہے، فیول ہے آپ کے جسم میں جاتا ہے بالکل تو اچھے مال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ ڈیفینیشن دی، یعنی یہ نیڈ بن گئی ہے تو ایک آپ کی باڈی کی. پھر میں اس وقت سوشل سائنسز کافی پڑھ رہا تھا اور خاص طور پہ ہارورڈ بزنس ریویوز کے آرٹیکلس کافی پڑھتا تھا. تو وہاں ایک پروجیکٹ تھا انرجی پروجیکٹ کے نام سے. تو ان کے سی او کا نام تھا ٹونی شوارٹز. تو ٹونی شوارٹز نے اسپرچویلٹی کی ڈیفینیشن بھی دی ہے. اچھا. اینڈ اٹ واز مائنڈ بلوئنگ فار می پرسنلی. اس سے ٹونی شوارٹز پروفیسر سلیم کو نہیں جانتا، پروفیسر سلیم مسلم ہے، وہ جوئش بیک گراؤنڈ سے ہے، وہ یو ایس میں ہے، یہ یو کے میں ہے اور ایج گیپ بھی ہے. تو اس کی جو ڈیفینیشن تھی ہارورڈ بزنس ریویو میں اسپرچویلٹی کی، اٹ واز انرجی ڈرائیوڈ فرام اے سینس آف پرپز. اچھا، زبردست. تو جب میں نے یہ دونوں کو کوریلیٹ کیا، بات ایک ہی ہے. ہاں بالکل ایسا. آپ وہ چیز اندر لے رہے ہیں، روحانیت لے رہے ہیں، اور آپ کے اعمال جو آپ کے انرجی جو ہے ٹو ڈرائیو گڈ ایکشنز، اور اس انرجی ڈرائیو فرام اے سینس آف پرپس. جتنا بڑا انسان کا مقصد ہوگا اتنی ہی اللہ اس کو روحانیت دیں گے. اس لیے کہ اگر آپ مینٹل ڈائمینشن کے بارے میں بات کریں تو اگر آپ کو اللہ زیادہ انرجی دے دیں اور آپ کی باڈی اتنی کیپیبل نہیں ہے یا اتنا وہ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتی، تو آپ سائیکو مینک بن جائیں گے. یو ول لوز یور مائنڈ. بالکل، وہ بڑا واقعی جو ڈفرینٹ آ جائے گا. اسی میں نا جو کیونکہ لاسٹ اشرے میں طاق رہتے ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں ہمارا ہے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ فوکس بھی ہمارا ہونا چاہیے. اب اس میں مختلف روایتیں، کہیں میں کہ 10 طاق رہتے ہیں، کہیں ہیں کہ جی لاسٹ 10 نائٹس آپ کو یعنی فوکس کرنا. سو وداؤٹ دا فیئر آف لوزنگ دیٹ پریشیس مومنٹس، تو آپ کو اس طرح سے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آورلی ایسی ٹائم مینجمنٹ کی جائے، ہمارے ینگسٹرز کر لیں، کہ جو ان کو یہ جو آخری 10 راتیں ہیں اس میں پروڈکٹیولی وہ اپنی اسپرچل گروتھ کر سکیں. زبردست. تو بیسکلی سنت کے طریقے
There's nothing better than this. I mean, I teach high performance to people around the world. اور دیکھیں ایک جو ہے نا سنت کلولہ کی napping, it is one of the most powerful ways to recharge your energy. لوگ میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کس طرح جو ہے 7 آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, بزنس بھی چلا رہے ہیں, چیریٹیز چلا رہے ہیں. اینڈ ون آف دا کی تھنگز which I learned from the energy project, جہاں انہوں نے جو مجھے سکھایا وہ یہ ہے, بیسکلی ایک کوادرنٹ ہے, اس کو انرجی کوادرنٹ کہتے ہیں. آڈینس اس کو ذرا ایکسپلور کر سکتے ہیں. اینڈ I do a course on that. بیسکلی نا آپ کی انرجی اور ایموشنس کا بہت گہرا تعلق ہے. تو انرجی کوادرنٹ میں نا 4 آپ کہہ لیں میٹرکس ایک بنا ہوتا ہے. جیسے میں نے وہ آپ کو افیکٹنس ایفیشنسی کا بتایا, سملرلی ایک ہے یہ انرجی اور ایموشنس کا لنک. تو ایک ہے ہائی انرجی اور ہائی پازیٹیو ایموشنس, ٹھیک ہے, وہ ہے پرفارمنس زون. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ پرفارمنس زون میں ہو. پرفارمنس زون کے ساتھ ایموشنس کون سے لنک ہوئے ہوئے ہیں؟ اپ بیٹ, آپٹمسٹک, انویگوریٹڈ, آپ انرجیٹک فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے جو نیچے والا ہے نا, جو ہے لو انرجی اور پازیٹیو ایموشنز, وہ ہے آپ ریلیکس, ٹرانکوئل, رینیوڈ. یہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. صحیح, ریلیکس مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, لو انرجی مگر پازیٹیو. اب ہوتا کیا ہے, جیسے دن گزرتا ہے نا, آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ ان کی انرجی ابزارب بھی کرتے ہیں, آپ انرجی ایمٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, فریکوینسی ابزارب کرتے ہیں, ایمٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے روح کے ساتھ اور قلب کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ جو پروسیس ہے نا, اس کے ساتھ زیادہ تر اس لیے کہ یہ جو سوسائٹی کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے یا قدرتی, یہ ہے نیگیٹو بائس کے اوپر. نیگیٹو بائس کیا ہے؟ بیسکلی اگر ایک نیگیٹو چیز کے لیے آپ کو 3 پازیٹیو چیزیں کرنی پڑتی ہیں اس کو نیوٹرلائز کرنے میں. مثال کے طور پہ اگر ہمارے اکثر نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیوز لارجلی نیگیٹو ہے. اگر آپ ریسرچ کہتی ہے اگر آپ 1 گھنٹہ نیوز دیکھیں جو لارجلی نیگیٹو ہے, آپ کو 3 گھنٹے بیٹھ کے پازیٹیو پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے میں. اور ہم کتنا ٹائم اس کے اندر اتنا زیادہ ویسٹ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں لگتا. تو آپ کی جو یہ روحانیت آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا, کم ہو رہی ہے. واچ واٹ یو آر فیڈنگ یور سیلف. رمضان میں میرے سب سے مشورہ کہ کم سے کم نیوز دیکھیں, کم سے کم نیوز دیکھیں. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ آپ جب نیگیٹو ابزارو کرتے ہیں, جب آپ کی ایموشنز ڈرین ہو جاتے ہیں, آپ کی انرجی بھی ڈرین ہو جاتی ہے. سو دا تھنگ از دیٹس ون ایڈوائس دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو گیو کہ اپنے, اور وہ اچھا اسپریچول اور فٹیگ, تو فٹیگ میں نے ڈیفائن کر دیا, انرجی کوادرنٹ سے اسپریچولیٹی بھی ڈیفائن کر دیا ہے. اب ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو وہ ڈیفینیشن آتی ہے فٹنس کی. آپ کتنے فٹ ہیں. ہم فزیکلی فٹ ہو سکتے ہیں کہ 100 میٹرز ہم بھاگے اور یو نو واٹس دا اماؤنٹ آف ٹائم ٹو ریکور, یا ہم نے جمپنگ کرتے ہیں یا کرکٹ کھیلتے ہیں یا اسٹیمنا کتنا ہے. مگر جو سب سے انٹرسٹنگ ریسرچ لکھ لی ہے نا اس ڈومین میں, وہ یہ ہے کہ فٹنس کی ڈیفینیشن اصل معنی میں کیا ہے. بالکل, بیکاز ہسٹوریکلی فٹنس کی ڈیفینیشن تھی کہ دا ون دیٹ کین گو فار دا ہارڈیسٹ دا لانگیسٹ. اچھا, صحیح صحیح, سب سے تیز بھاگتا, سب سے زیادہ بھاگتا. ٹھیک ہے. اب جو لیٹسٹ انہوں نے ریوائز کیا ہے, the definition of fitness is the ability to recover after exertion. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, ایگزرشن میں ریکوری کتنی جلدی ہوتی. ٹھیک ہے, نائس. ٹھیک ہے, تو اب اس کو میں ایک ایکسپلین کرتا ہوں. میں یو کے میں فٹ بال کا بہت شوق ہوتا تھا, تو ایک دفعہ میں اسپین گیا, بارسلونا کھیل رہی تھی ایتلیٹیکو میڈرڈ, چیمپئنز لیگ کا میچ تھا, اور میرے دوست جو ہے کہتے کہ چلو چلو چلتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو تقریباً 90 منٹس میں صرف ایک پلیئر کو دیکھتا رہا. اچھا, اور وہ تھا میسی. اس وقت وہ بارسلونا میں تھا. اور جب میں نے دیکھا نا اس کو, اور وہ کہتے تم کر کیا رہے ہو, میں بیسکلی یہ جو ماڈلز میں نے پڑھے ہوئے تھے اپلائی کر رہا تھا میسی کے اوپر. اچھا, اور میری ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ تو بہت ایک لیزی پلیئر ہے. اچھا, بہت لیزی پلیئر ہے. وہ کبھی تھوڑے اسٹیپس رائٹ مڑے گا, کبھی لیفٹ مڑے گا, کبھی آگے جائے گا, پیچھے جائے گا. اس کی جو ہے ورک ایتھک آپ کہیں سچ اتنا نہیں ہے. تو اگر آپ دوسرے پلیئر سے کمپیئر کریں, مگر جب اس کے فیٹ میں بال لینڈ کرتی ہے, اس نے اتنی انرجی کنزرو کی ہوتی ہے کہ باقی جو ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں, یہ پرفارمنس زون میں چلا جاتا ہے. اچھا, صحیح صحیح. تو یہ رینیو کر رہا ہوتا ہے, یہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں نے پرفارمنس میں کب جانا ہے, اور باقی کو تھکا رہا ہوتا ہے. تو زبردست اسٹریٹجی ہے.
تو یہ میری بک میں بھی ہے دا الٹیمیٹ بایو ریئیکٹر 4 کی فیکٹرز آف آپٹیمل ہیلتھ. میں نے باقاعدہ چیمپئنز لیگ 2019 یا 2017 کی انالیسس کی ہوئی ہے. اچھا. تو اس میں جو ہے اس سال ریال میڈرڈ جیتا تھا اور اس سال جو ہے رونالڈو جو تھا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا. اچھا. مگر جب آپ لگا لیں نا کہ ڈسٹینس سب سے زیادہ محنت کس نے کی, رونالڈو ٹاپ پہ نہیں آتا. رونالڈو ٹاپ پہ نہیں آتا. اگر آپ لگا لینا کس بندے نے سب سے کم ٹائم میں سب سے زیادہ ڈسٹینس کور کیا, جس کی ریکوری زیادہ تھی, وہ رونالڈو ٹاپ پہ آ جاتا. وہی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ کتنی جلدی ریکور کرتے ہیں ایگزرشن کے بعد. سملرلی اگر ہم لے کر آئیں اعتکاف میں, اس لیے میں بہت ہی دور چلا گیا ہوں, مگر اعتکاف کی طرف لے کر آئیں. اگر آپ کو پتہ یہ طاق رہتے ہیں, ٹھیک ہے, پلان اکارڈنگلی. آپ اس طرح کریں کہ عصر کے بعد افطاری تک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نیپ کر لیں, ٹھیک ہے, 20 منٹ نیپ کر لیں تاکہ آپ رات کے لیے فریش ہوں. سو اف یو نو ہائی پرفارمنس از کمنگ, آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہائی پرفارمنس کی ضرورت ہے, تو آپ کو ہائی رینیول کی بھی ضرورت ہے. ورنہ آپ دوسرے جو زونز انرجی کوارٹرنٹ میں وہ ہے بیسکلی سروائیول اور برن آؤٹ. اچھا صحیح. یا آپ سروائیول زون میں چلے جائیں گے, نیگیٹو ہو جائیں گے ایموشنز, یا آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے اور فٹیگ ہو جائے گی. بالکل, اور اسے پرابلم بھی آ گئی. تو پھر اس میں جو اگر ہم اسپریچول کلینزنگ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھیں اور یہ وہ چیزیں. تو ابھی جو اسپیشلی جو ینگسٹرس کو پرابلم ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی سوشل میڈیا کا جو انٹریکشن, ابھی آپ نے نیوز کا ذکر کیا, تو اگر 1 گھنٹہ نیوز دیکھنے سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم فار دا ریکوری, تو پھر جو سوشل میڈیا پہ جو آج کا پھر وہ ڈوپامن لیول وہ چل رہا ہے, وہ جو ریلز اور یہ وہ, اس میں آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی کہ کیسے اسپریچول گروتھ, اب ہم بالکل بھی نہیں کہہ سکے یار بالکل چھوڑ دو, یعنی وہ بالکل ہی ہو جائیں گے, تو اس میں آپ کیا اسٹریٹجی آپ پرسکرائب کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک لوڈائٹ نہیں ہوں. لوڈائٹ وہ ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی میں نہیں مانتا, تو میں ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں, مگر اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کو جو ہے کس طرح آپٹیملی لے کے چلنا ہے, وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنا سکسیزفلی آپ بیسکلی اس کے نیگیٹو افیکٹس اپناتے نہیں ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے نوجوانوں کے لیے, آپ نا تھوڑا سا زندگی میں اولڈ اسکول ہو جائیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اولڈ اسکول ہو جائیں, تھوڑا سا, میں نہیں کہتا زیادہ. کس طرح, میرے پاس اکثر ڈپریشن کے مریض آتے ہیں اور کافی جو نیگیٹو ہوئے ہوتے ہیں, اور میری زندگی جو تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جرنلنگ شروع کریں. جو اولڈ اسکول ہے نا, ایک کاغذ کے اوپر لکھنا, رائٹنگ, میکنگ نوٹس, ٹھیک ہے, اس کی ابھی تک ٹیبلیٹس بھی آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا, وہ این کے آ رہی ہیں جس سے وہ سارا وہ اے آئی سے نظر آتا ہے اور سب کچھ, مگر ایک پین, ایک قلم اور کاغذ کی کبھی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. جب کریشن بنی تھی اللہ نے کہا تھا پہلی چیز بھی سبحان اللہ قلم بنایا اللہ نے, اور اللہ نے اس کو انسٹرکٹ کیا کہ رائٹ ایوری تھنگ ٹل دی لاسٹ مومنٹ, سب کچھ لکھو. تو وہ جو اللہ کی سنت ہے وہ کبھی بھی اٹ کین نیور بی چیلنجڈ اور اٹ کین نیور بی ویکنڈ ان اینی شیپ وے اور فارم. تو ایک چیز یہ ہے, تو میں اعتکاف میں اکثر کیا ہر اعتکاف میں جرنل میرے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز, گیٹ اے بک. یہ بہت لیک کرتے ہیں ہمارے یہاں, بک ریڈنگ تو جیسے وہ نایاب ہو گئی ہے. بالکل. اچھا, اب ہمارے نا وہ بک ریڈنگ کا مسل نہیں اتنا ٹرین ہوا ہوا, اس لیے کہ اب بہت زیادہ اسکرولنگ شروع ہو گئی ہے اور باقی چیزیں. مگر آپ اس طرح کریں, کوئی نا, میں اکثر پچھلے 3-4 اعتکاف سے حضرت عمر کی سیرت پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ لیڈرشپ میں نا جب بھی میں ان کی سیرت پڑھتا ہوں میرے اگلی سال کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. تو وہاں سے نا جو لیسنز آپ لرن کرتے ہیں, پھر اپنی ٹیم کو سکھاتے ہیں. اس لیے میرے سے بہتر, میرے ایکسپیرینس سے ان سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے حضرت عمر کی جو سیرت ہے لیڈرس کے لیے, اٹس مسٹ ریڈ. آئی مین اس میں اتنے لیسنز ہیں. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ہر اعتکاف میں نیت کرتا ہوں کہ میں بک کو ختم کروں, سیرت کو ختم کروں, مگر میرے سے ہوتی نہیں ہے. مگر جہاں میں نے چھوڑی ہوتی ہے نا, وہیں سے ہر اگلے اعتکاف میں شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر میرے سے 1 سال میں آپ کہہ لیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً 10 یا 20 پیجز ہر روز کر لوں. کبھی نہیں ہوتے, کبھی ہو جاتے ہیں, مگر آئی ایم گریٹفل فار واٹ اللہ ہیز گیون می.
ٹھیک ہے, اور اس میں جو بھی اللہ نے مجھے دیا ہوتا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں پورے سال کے لیے. جی آپ نے بڑا خوبصورت بتایا, جیسے بک ریڈنگ, اور یہ بڑا لیک جیسے ہم ابھی ذکر کیا ہم نے, تو اکثر ایک کوشچن آتا ہے لوگوں کا, اسٹوڈنٹس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کتاب پڑھی ہے, اب ساری چیز تو ہمیں یاد نہیں رہ سکتی, تو ہمیں کتاب پڑھنے کا یعنی کیا فائدہ کہ ہم بس وہ کیا ریڈنگ کرتے جائیں اور پچھلا بھولتے جائیں. تو ایک تو اس چیز کا اگر آپ کائنڈلی بتائیے گا, اور پھر یہ ہے کہ ایک نیو ریڈر کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی کہ وہ بک ریڈنگ کو کیسے, بک ہیبٹ کیسے ڈیولپ کرے. ٹھیک ہو گیا, زبردست. تو یہ 2 سوال ہیں, 2 پارٹس ہیں. پہلے پارٹ میں جو آپ کا تھا وہ کہ وہ گو تھرو کر ہی جا رہے ہیں, لیکن وہ اب آبویسلی ایک ہر چیز تو آپ کو یاد نہیں, اور یہ بھی ہے کہ ساری بک پڑھ کے بھی آپ کو, تو کچھ لوگ جو نہ پڑھنے کا بہانہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پڑھ کے ساری ہی حفظ تو ہو جانی ہے, تو کیا فائدہ, چھوڑ ہی دیں. اب یہ نا ان کا قصور ہے, ان کا نہیں بھی قصور. میں سمجھاتا ہوں کیوں. بیسکلی نا آپ کے تقریباً 9 لرنر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, 9 لرنر ٹائپس ہیں. ایجوکیشن, اب ٹاپک ایجوکیشن کا سسٹم کہا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو چلتا آ رہا تھا آپ کہہ لیں 100 سال سے, اسی طرح ٹیچر لیکچر بورڈ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, لکھ رہا ہے, یا سلائڈز ہیں, بچے نوٹس بنا رہے ہیں, یا ہینڈ آؤٹ دیے ہوئے ہیں. ناؤ آئی گیو یو مائی پرسنل ایگزامپل. میں جو ہوں نا, آئی یوزڈ ٹو اسٹرگل, اس لیے مجھے یہ زیادہ کتابیں پڑھنا, ورڈس پڑھنا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور لیکچرز کا جو ریٹینشن ریٹ ہے پتہ نہیں 2% ہے یا 5% ہے, ایسا کچھ, ویری اسمال. اب لیکچر سے ریٹین کرتے ہیں انفارمیشن, جو کون آف لرننگ ہے. اب مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑا تھا, ایک ایکسرسائز ہوئی تھی اس میں مجھے آئیڈینٹیفائی کرنا پڑا تھا کہ میرا لرننگ ٹائپ کیا ہے, میرا کون سا ہے. اور مجھے پتہ چلا کہ میرا لرننگ ٹائپ, میں ایک ویژول لرنر ہوں. تو پھر میں کیا کرتا تھا, پھر میں لیکچر لے کے ہمیشہ لائبریری میں جاتا تھا, 1-2 گھنٹے بیٹھتا تھا, ڈائیگرامز بناتا تھا, اور پھر سیکھتا تھا. اچھا, یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی آپ نے بتائی. ٹھیک ہے, اس لیے مجھے اپنا لرننگ ٹائپ پتہ چل گیا تھا. اگر مجھے بھی اپنا لرننگ ٹائپ نہ پتہ چلتا, شاید میں اتنا کچھ وہ ایکیڈیمکلی اچیو نہ کر پاتا. اس لیے کہ یہ زیادہ, اور یہ ایجوکیشن سسٹم کی فیلئر ہے کہ بچوں کو اپنا لرننگ ٹائپ نہیں بتاتے, اور ون سائز فٹس آل اپروچ ہے. سر نہیں پتا ہوتا بالکل, یہ بالکل ایسے. تو چند بچے ہوتے ہیں وہ کنیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں. کنیستھیٹک لرنرز وہ کر کے چیزیں, وہ پزل سے کھیل کے, یا وہ میکینکلی وہ لرن کرنا چاہتے ہیں, پریکٹیکلی لرن کرنا چاہتے ہیں, ان کی وہ لرننگ ٹائپ ہے. میری ویژول تھی. پھر آپ کے ہے کوئی کاپی لرنرز ہے, دوسرے کو ممک کر کے وہ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہے اسٹریس لرنر میں, جب تک پریشر نہیں آتا وہ لرن نہیں کرتے. تو بات یہ کہ آپ کو نا وہ کنفیگر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی لرننگ ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مطابق پھر آپ بچے کو جب الائن کرتے ہیں تو وہ بچہ پروگریس کرتا ہے. وہ ایگزامپل دیتا ہوں, عثمانی خلافت میں نا ٹیچر گرافیٹی کرتے تھے دیوار پہ کہ ہیئر وی ول ناٹ فورس اینی برڈ ٹو سوئم اور اینی فش ٹو فلائی. ٹھیک ہے, ہم کسی پرندے کو تیرنا نہیں سکھائیں گے, یا کسی مچھلی کو اڑنا نہیں سکھائیں گے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, سب کو مچھلی بنایا ہوا ہے جب دل کرتا ہے, سب کو جو ہے پرندہ بنایا ہوا ہے جب دل کرتا ہے, تو اس لیے ریزلٹس نہیں آ رہے. اب دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ اگر کوئی ریڈنگ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, ریڈنگ بہت ہی زبردست ایک ایکسرسائز ہے, اور یہ بھی ایک سنت ہے. بٹ آئی وڈ ایڈ دیٹ گیون دا ڈے اینڈ ایج کہ کئی لوگ نا آڈیٹری لرنرز ہیں, وہ ہیڈ فونز لگا کے ای بکس پڑھ کے وہ سیکھ لیتے ہیں. میرے سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ میرے سے بکس پرولونگ ڈیوریشن سے میری لرننگ ہوتی ہے. تو اگین اٹس لنک ٹو دا فرسٹ پارٹ کہ آپ اپنا نا پہلے لرنر ٹائپ آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے مطابق الائن کریں, اس کے مطابق آپ الائن کریں, اور پھر آپ فٹیگ نہیں ہوں گے, اس لیے آپ اپنی فطرت کے ساتھ, اپنے مزاج کے ساتھ چل رہے ہوں گے. بالکل, یہ بڑا زبردست ہے. تو اب اس میں نا ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن وہ بس ٹائم ریسٹرینٹس ہوتے ہیں. تو آپ کوئی ایسی پریکٹیکل ایڈوائس, کوئی ایک ایسی ہیبٹ آپ اگر ایڈوائز کریں ہمارے ینگسٹرس کو کہ وہ اگر اس جو جتنے دن رہ گئے, ٹھیک ہے پہلے ایفرٹ تھی, انہوں نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اب اگر somebody feels like یار مسنگ تھی, لیکن ابھی still they got 10 days like, تو اس میں وہ کون سی ایک ایسی ہیبٹ ڈیولپ, کم از کم, اس سے زیادہ بھی ڈیفینیٹلی کوشش کریں تو کر سکتے, کوئی ایک کم از کم ایسی چیز ہیبٹ ڈیولپ کر لیں جو کہ ان کو اسپرچولی بہت فائدہ دے. تو جس سے میں نے شروع کیا تھا اس سے میں اینڈ کرتا ہوں, اعتکاف سے بہتر چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے ایکسپیرئنس سے آپ کہہ لیں اس سے بہتر چیز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک اسٹوری سینڈ کرتا ہوں,
میں تقریباً 2012 کی بات یا 13 کی بات ہے. میں گلاسکو میں بیٹھا تھا, گلاسکو سینٹرل مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا. تو وہاں نا ایک نیوز جرنلسٹ آیا, گورا تھا, نان مسلم تھا. تو وہ کہتا ہے میں نے کسی کا نا انٹرویو کرنا ہے, تو انہوں نے مجھے نامنیٹ کر دیا. میں جب گیا تو کہتا ہے کہ واٹس گوئنگ آن, آئی مین you've left all your house and your family and all your belongings and everything and you've come with a sleeping bag and you're sleeping on the floor, you're eating on the floor, what are you doing and why are you doing this? بڑا یہ عجیب جمبا والی بات ہے نا بالکل. تو وہ کہتا ہے what are you doing? تو میں نے پھر اس کو نا ذرا کام ڈاؤن کیا, میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں. تو میں نے اس کو اس کی لینگویج میں سمجھایا, اس کو تھوڑا سا نا سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ تھا. تو میں نے اس کو کہا تم میزلو پیرامڈ آف نیڈ کو جانتے ہو؟ کہتا ہاں جانتا ہوں. تو میں نے کہا کہ دیکھو میزلو پیرامڈ آف جو نیڈس ہیں, فرسٹ آپ کی بیسک نیڈس آ گئی, ٹھیک ہے, پھر آپ کی آ گئی یہ بلونگنگ آپ کی آ گئی, پھر جو آپ کے بہت قریبی لوگ ہیں انٹیمیسی آ گئی, پھر اینڈ میں جو ہے نا وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے, اب اعتکاف کیوں ضروری ہے اور میرے نزدیک سب سے پاورفل چیز ہے اگر کسی نے روحانیت اپنانی ہے پورے سال کے لیے. ایک تو لیلۃ القدر ہے, ٹھیک ہے, جو 83 ایئرز یا 100 مہینے کے برابر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر. ہاں, تو وہ جو ہے وہ آپ مس نہیں کریں گے. اور جو آج کل بچے آتے ہیں فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں, جی, تو اس کا یہ جواب ہے. میرے ایک ٹیچر تھے شیخ سلیم احمد دورات لیسٹر میں, تو وہ ہمیں مشورہ دیتے تھے کہ اگر آپ کے پاس 1 پاؤنڈ ہے نا, جیسے وہاں کرنسی تھی UK کی, کہتے تھے آپ ہر روز 1 پاؤنڈ دو, یا ایک اور بھی اسٹریٹجی بتاتے تھے کہ آپ پہلے 10 دن میں آپ 1 پاؤنڈ دو, دوسرے اشرے میں 5 پاؤنڈ دو, اسے وہ اگلی بڑی ڈنومینیشن تھی, پھر آخری اشرے میں 10 دو. تو کہتے تھے آپ کو پھر گارنٹی ہوگا کہ آپ لیلۃ القدر میں آپ نے جو صدقہ دیا ہوگا وہ اللہ کے ساتھ نے بزنس کر لیا. تو آپ کو وہ جو 1000 مہینے کا ریٹرن ہے, 80 سال کا ریٹرن ہے, وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس جہان میں ملتا, اگلے میں تو ملنا ہی ہے, آپ مس نہیں کر سکتے. تو ایک اعتکاف میں آپ لیلۃ القدر نہیں مس کرتے. دوسری چیز جو ہے سیلف ایکچولائزیشن جو ہے نا, مغربی جو اسکالرز ہیں یا سارے جو اگر سوشل سائنسز میں بلیو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی گزار دیتا ہے سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچنے میں. اب رمضان کی حکمت کیا ہے؟ کافی چیزیں جو ہے میں کور نہیں کر سکا, مگر انشاءاللہ کوئی سائنس کا بھی کریں گے رمضان کے ساتھ اگر موقع ملا. مگر آپ دیکھیں پہلے جو اللہ کیا کرتے ہیں, جب آپ روزے رکھتے ہیں آپ کی بیسک نیڈس کھانا پینا پانی سب کچھ بند, ٹھیک ہے, 20 دن آپ کی اور انٹیمیسی بند, ٹھیک ہے, ڈیورنگ فاسٹنگ پیریڈ. اس کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں, آپ کی جو کلوز فیملی آپ کے جو بلونگنگز ہوتی ہیں سب کچھ اللہ کہتے ہیں اب یہ بھی قربان کر دو. تو اینڈ میں بچتا کیا ہے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں؟ سیلف ایکچولائزیشن. بالکل, یہ اس کا مطلب یہ بہت ضروری ہو گئی, اور یہ اس کے ذریعے سے ہی وہ یہ ہیبٹ اگر ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ریمیننگ ہے رمضان کا وہ بہتر ہوگا, اور اسی کی بیس پہ ہم اگلے منتھس کی طرف جائیں گے. سو ڈاکٹر صاحب وی ہیو اے ونڈرفل کنورسیشن, اور بہت مزہ آیا, اور امید ہے کہ ہماری جو آڈینس ان کو بھی بہت سیکھنے کو موقع ملا ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے یہ جو جیمز آف وزڈم ہیں یہ انشاءاللہ مزید ہم حاصل کریں. اور آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور آپ لوگ جو ہے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ جو ساری باتیں شیئر کی, ہم آپ کوشش کریں کہ جو وقت جتنا رہ گیا ہے رمضان کا آپ کے سامنے اس کو پروڈکٹیولی آپ یوز کریں, اور اپنی جو اسپرچویلٹی ہے اس کو مزید انکریز کریں انشاءاللہ. اپنا سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.